اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ بھی قربانی کا سبق دیتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی کا سبق دیتا ہے۔ اس کائنات میں ایک دستور ہے، ادنا اعلیٰ پہ قربان۔ چنانچہ مخلوقات چار طرح کی ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ جمادات زمین پہاڑوں کو کہتے ہیں جن میں نمکیات ہوتے ہیں۔ یہ جمادات نباتات کے لیے قربان۔ چنانچہ کسان نے کھیتی کرنی ہوتی ہے، وہ زمین کو چیر دیتا ہے ہل چلا کے۔ کوئی یہ نہیں کہتا جی کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھئی زمین بنی کھیتی کے لیے ہے تو اس کو کھودا جائے گا، چیرا جائے گا اور کاشت کی جائے گی۔ پھر جب لہلہاتی کھیتی ہوتی ہے تو اس کو درانتی سے کاٹ دیا جاتا ہے حیوانات کی غذا کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی بڑا ظلم ہوا، کھیتی کاٹ دی گئی۔ تو کہا جائے گا بھئی کھیتی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ حیوانات کے کام آئے۔ اسی طرح حیوانات کو انسان کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ ہم عید کے موقع پہ جانور ذبح کرتے ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا جی بڑا ظلم ہو رہا ہے جانوروں کے اوپر۔ بھئی جانوروں کا مقصود ہی یہی تھا کہ وہ انسان کی غذا بنے۔ تو ادنا اعلیٰ پہ قربان، جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان۔ چنانچہ ہماری پوری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جو جان اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے کام آ جائے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے کر بھی بندہ یہ سوچے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، اس کو جذبہ شہادت کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ جذبہ صحابہ کے اندر خوب بھر دیا تھا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہادت پانے کے لیے تڑپتے تھے۔ بدر کے میدان میں جانا ہے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام ہے معاذ اور دوسرے کا نام ہے معوذ۔ وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب صفیں بنی تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے پاس کون ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ہمراہ کوئی بڑا لڑنے والا ہے یا نہیں۔ تو ایک طرف تو بڑا مجاہد تھا، مگر دوسری طرف تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو میں سمجھا کہ میری یہ سائڈ کمزور ہے، کوئی میرا دفاع نہیں کر سکے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان بچوں کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ بچے میری طرف آئے۔ انہوں نے آ کے مجھ سے سوال پوچھا کہ انکل یہ بتائیں ابو جہل کہاں ہے؟ میں حیران، یہ بچے اتنے چھوٹے سے ہیں اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جو کفر کا سرغنہ تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ بچوں تم ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ ان کا اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ آج ہم ٹھان کے آئے ہیں یا ہم گھر واپس نہیں جائیں گے یا وہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان بچوں کے جذبہ کو دیکھ کے حیران رہ گیا
جب جنگ شروع ہوئی تو ابو جہل تو لوہے میں ڈوبے ہوئے فوجیوں کے درمیان تھا، بڑی حفاظت تھی، اس کی سیکورٹی تھی. وہ بچے سواری کے بغیر تھے. وہ بھاگتے ہوئے گئے اور ابو جہل کے سواری کے قریب پہنچ گئے. کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ بھی کوئی لڑنے والے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ تلوار سے بھی چھوٹا تھا. اب جس بچے کا قد تلوار سے بھی چھوٹا ہو وہ کیا نقصان دے گا؟ اب یہ بچے ابو جہل کے قریب تو پہنچ گئے، مگر ابو جہل پہ وار نہیں کر سکتے تھے چونکہ وہ تو گھوڑے پہ سوار تھا. تو ان میں سے ایک بچے نے عقل مندی یہ کی کہ ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا. اب جب گھوڑے کی ٹانگ پر زخم ہوا تو گھوڑا گرا اور ابو جہل بھی نیچے آ گرا. جب ابو جہل نیچے آ گرا تو اب یہ دونوں بچے چاہتے تھے کہ ہم ابو جہل کی گردن کاٹیں، مگر چھوٹے اتنے تھے کہ ابو جہل کی گردن بھی نہیں کاٹ سکتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود جانو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے یہ سعادت دی، میں نے ابو جہل کی گردن کاٹی اور کفر کے اتنے بڑے سرغنے کو مارنے کا اللہ نے سعادت مجھے عطا فرمائی. اب آپ سوچئے جس قوم کے بچوں کے اندر شہادت کے جذبے کا یہ عالم ہو، اس قوم کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا. چنانچہ جنگ احد ہونے کا دن ہے. دو صحابی ہیں، ایک ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ہیں عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی کہ مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسرا کہتا ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے. ایک کہتا ہے پھر کیوں نہ آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، آپ آمین کہنا. سازلانو فرماتے ہیں کہ پہلا نمبر میرا آیا. میں نے دعا کی یا اللہ کل میرا مقابلہ کفر کے بڑے سرغنے کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، خوب مقابلہ ہو، اور ایسا وقت آئے کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں اور میں اس کو قتل کر کے کفر کے ایک سرغنے کو مارنے کی سعادت حاصل کر لوں. دوسرے نے کہا آمین. اب دوسرے کی باری تھی. انہوں نے دعا مانگی یا اللہ کل میرا مقابلہ کسی بڑے قوی دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، یہاں تک کہ وہ مجھ پہ غالب آ جائے، اب مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے. اے اللہ پھر وہ میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے ناک کو کاٹ دے، اور قیامت کے دن اسی حال میں آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں. آپ مجھ سے پوچھیں میرے بندے اس حال میں کیسے آئے، میں کہوں اللہ ان چیزوں کا نذرانہ آپ کے دین کے لیے پیش کر کے آیا ہوں. یہ نوجوانوں کے جذبہ شہادت کا یہ حال تھا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. یہ صحابہ کرام کے جذبہ شہادت کا سلسلہ بڑا طویل ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کتاب ہے فتوح الشام، اس کا اردو ترجمہ آج کل ملتا ہے، اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہر نوجوان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے.
تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے آبا کیسے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھتے تھے بغیر زین کے اور جہاد کرتے تھے۔ ان کے سامنے جتنے دشمن آتے تھے وہ ان سب کو مولی گاجر کی طرح کتر دیتے تھے۔ تو دشمنوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے دن ہم نے اس ایک مجاہد کو اپنے گھیرے میں لینا ہے اور اس کو ہم نے مارنا ہے۔ چنانچہ حضرت زرالانو ایک آدمی ہے اور ان کے گرد ہزاروں نے گھیرا کر لیا۔ کئی گھنٹے وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ گھوڑا بھاگ بھاگ کے تھک گیا۔ اب جب گھوڑا تھک گیا تو دشمن نے سوچا کہ گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کو پکڑ لیا جائے۔ حضرت زرالانو اپنے گھوڑے کو بھگانا چاہتے تھے، گھوڑا بھاگتا نہیں تھا۔ تو عجیب بات ہوئی کہ اس وقت وہ آگے کو جھکے اور اس تھکے ہوئے گھوڑے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے، ورنہ میں نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ گھوڑا اچھلا اور پھر جیسے تازہ دم گھوڑا بھاگتا ہے اس نے اس طرح بھاگنا شروع کیا اور بالآخر وہ دشمن کے حصار سے باہر نکل آئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ گھوڑے کی یہ وفاداری اللہ کو پسند آ گئی۔ اس کو مالک پالتا ہے کہ میں نے اس پر بیٹھ کے جہاد کرنا ہے، اور گھوڑا بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لہذا جب دشمن کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے تو گھوڑے کو پتہ ہے کہ سامنے سے تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، وہ بھاگ کے اپنی جان نہیں بچاتا، وہ مالک کی منشا کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ پھر سامنے توپ ہو، تفنگ ہو، وہ گھوڑا دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گھوڑے کی یہ استقامت اتنی پسند آئی، اس گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ سبحان اللہ، جو اللہ اتنا قدردان ہے کہ ایک جانور کی وفاداری کی قسمیں کھاتا ہے، کوئی بندہ اس کے دین کے ساتھ وفاداری کرے گا تو اللہ کو کتنا اس پہ ناز ہوگا۔ جنگ احد ہونے والی ہے، ایک صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لنگڑے تھے، معذور تھے۔ اب معذور آدمی تو اپنا بیلنس ہی قرار نہیں رکھ سکتا، وہ کیا جہاد کرے گا؟ صحابہ نبی علیہ السلام کو مل رہے تھے، جہاد کی اجازت لے کے جا رہے تھے۔ ان کے 4 بیٹے جہاد میں شریک ہو چکے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی آپ کے 4 بیٹے شریک ہو چکے ہیں اور آپ معذور ہیں تو آپ کا جانا ضروری نہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے باوجود جنت میں جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو اجازت دے دی۔ یہ اٹھے اور بڑے ناز سے چلتے ہوئے اپنے گھر آئے اور بیوی کو کہا، تیاری کرو، میں بھی جہاد میں جا رہا ہوں۔ اب بیوی اور خاوند کا تعلق ذرا قریب کا ہوتا ہے، تو بیوی نے تیاری تو کر دی، کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھاگ کے واپس آ جائیں گے۔
تو جب بیوی نے یہ کہا تو انہوں نے دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس مت لوٹانا۔ چنانچہ یہ گئے اور وہاں پر انہوں نے قتال کیا، فقاتل قاتل حتی قتل، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو شہداء کے وارث جو تھے وہ ان کی لاشوں کو اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ ان کی اہلیہ نے ان کی لاش کو اپنے گھر لے جانا چاہا، سواری چلتی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بات پیش کی گئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے نکلنے سے پہلے گھر میں کیا بات کی تھی۔ جب پورا واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کی لاش بھی واپس نہیں جائے گی، اس کو ادھر ہی دفن کر دیا جائے۔ جس قوم کے معذوروں کا جذبہ شہادت یہ ہو، اس قوم کے باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر حجاج بن یوسف جو وقت کا حاکم تھا اس نے بہت مشکل کر دی تھی، حتیٰ کہ اس نے بہت فوج بھیجی اور ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کے ساتھ بھی چند لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں باطل کے سامنے جھکوں گا نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ لڑوں گا اور اپنی جان پیش کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر لانو اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ آپس میں قتال ہوا تو عبداللہ ابن زبیر لانو سمجھ گئے کہ بس اب تھوڑی دیر کے بعد میری بھی باری آ جائے گی، تو دل میں خیال آیا کہ میں گھر کے دروازے پہ ہوں، کیوں نہ میں اپنی والدہ سے آخری وقت میں دعا لے لوں اور بات کر لوں۔ تو یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی والدہ کو آ کے کہا کہ امی میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ ان کی والدہ کون تھی؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عائشہ صدیقہ عنہا کی بڑی بہن تھیں، ابو بکر صدیق عنہ کی بڑی بیٹی تھیں۔ تو ماں نے پوچھا، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں عورتیں رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، مگر وہ خود بھی شہادت کے جذبے سے واقف تھیں۔ انہوں نے سوال پوچھا، بیٹا تم حق پہ ہو یا ناحق پہ؟ کہ امی میں حق پہ ہوں۔ بیٹا جب تم حق پہ ہو تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی میں شہید تو ہو جاؤں گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جب مجھے شہید کر دیں گے تو میرا مسلح کر دیں گے۔ مسلح کہتے ہیں آنکھ ناک کان کاٹ دینا، جسم کا کیما بنا دینا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیما کاٹنے کی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اگر یہ بعد میں کر بھی دیں گے تو تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا تھا اور ساری رات تہجد میں گزار دیتا تھا، اور جس نے خدمت کے ذریعے ماں باپ کے دل کو بہت خوش کیا، میں گواہی دیتی ہوں میرے اس بیٹے سے راضی ہو جانا۔ اور پھر بیٹے کو الوداع کہا اور الوداع کہتے ہوئے کہا کہ بیٹے میری بینائی کمزور ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، مجھے تمہارا چہرہ صاف نظر تو نہیں آ رہا، لیکن تم ذرا میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں اور تمہیں بوسہ دے لوں۔ اب آپ سوچئے ایک بوڑھی عورت اس بڑھاپے میں بھی شہادت کے جذبے سے اس قدر سرشار ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ دعائیں دے کے رخصت ہو رہی ہے۔
چنانچہ علامہ اقبال نے پورے معاملے کو ایک شعر میں سمیٹ دیا. فرماتے ہیں غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. غریب کا مطلب ویری ریئر، بہت کم، یعنی 1 in a million جس کو کہتے ہیں. غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ داستان حرم کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اور وہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر سال ہم اس قربانی کی یاد مناتے ہوئے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. تو ایک قربانی خلیل کی اللہ کو پسند آ گئی، اور ایک قربانی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے دل میں خوب جذبہ شہادت بھر دیا تھا، اور دعائیں دیتے تھے اور ان سے بہت محبت فرماتے تھے. چنانچہ ایک ایسا وقت آیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی فوج کے گھیرے میں آ گئے. ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے سب کو شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز کے دوران شہید کر دیا گیا سجدے کی حالت میں. انہوں نے دکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے دین پہ جان کیسے قربان کی جاتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کے بھی بندہ یہ سوچے کہ حق ادا نہیں ہوا. اور شہید کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جنت میں جنتی سارے کے سارے خوش ہوں گے. شہید سے پوچھیں گے تو بتا تیری کوئی تمنا ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ، جب مجھے شہید کیا گیا تھا اس شہادت کی لذت ایسی ہے کہ مجھے یاد آتی ہے، میرا جی چاہتا ہے احیا ثم اقتل، احیا ثم اقتل، میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں. چنانچہ شریعت میں شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. ہر بندے کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے کہ دین کے لیے شہادت. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. بنا کردند خوش رسمیں بخا کو خولد غلطی دن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را. اللہ ان عشاق پاک تینت پر رحم فرمائے کہ جو دین کی خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر جاتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو عام دستور کے مطابق تو ہر بندے کی جان روح جو ہے وہ ملک الموت قبض کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اللہ ملک الموت سے فرماتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے دین پہ قربان ہو رہا ہے، اب اس کی روح تو قبض نہیں کرے گا، اس کی روح کو میں قبض کروں گا. آپ سوچیں یہ کتنا روح آفرین معاملہ ہے کہ اللہ بندے کی روح کو قبض فرماتے ہیں. پھر اللہ نے شہید کو وہ مقام دیا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کو غسل دیا جاتا ہے.
کوئی مفتی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث کتب ابدال ہو، کوئی نبی ہو، سب کو غسل دیا جاتا ہے۔ شہید کا وقت آیا، اللہ نے ضابطہ بدل دیا، فرمایا یہ تو خون میں نہا چکا ہے، اب اس کو پانی سے نہلانے کی کیا ضرورت ہے، اسی حال میں اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یا اللہ اس کا کفن بدلنے، فرمایا کوئی ضرورت نہیں کفن بدلنے کی، جن کپڑوں میں شہید ہوا انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے تاکہ یہ قیامت کے دن اسی حال میں میرے سامنے کھڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کے دور میں جو ہمارے فوجی ملک کے دفاع کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ قابل رشک لوگ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو کفر کے سامنے بنیان و مرصوص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، بد امنی کو امن میں تبدیل فرمائے اور بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرمائے، اور جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرمائے۔ آج چونکہ 9 محرم تھی تو جی چاہا کہ میں اس بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جو زندگی ہے وہ دین کے لیے جائے، دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ چونکہ دنیا کے لیے تو سارے لوگ اپنی جانیں دیتے پھرتے ہیں، دین کے لیے جان دینا اصل کام تو یہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب بیعت کی نیت سے بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے میسج بھیجے ہیں جی کہ کلمات پڑھا دیجیے گا، لہذا جو کلمات پڑھائے جائیں گے بیعت کی نیت سے یہ کلمات پڑھتے جائیے سچے دل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
ان محمدًا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیعت ہو چکے ہیں چند جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پارہ پڑھیں ضرور۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کارول دل یارول، اس کا مصداق بن جانا۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سم آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ 10-15 منٹ صبح و شام مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ خود اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔